بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کا بلا اشتعال حملے کا سنگین اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام نہایت تشویشناک اور پہلے سے ہی غیر مستحکم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری اقدامات کریں تاکہ کسی بھی مزید کشیدگی کو روکا جا سکے جو علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے ایران پر حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا بلا اشتعال حملے کا سنگین اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام نہایت تشویشناک ہے اور پہلے سے ہی غیر مستحکم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ ہم بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری اقدامات کریں تاکہ کسی بھی مزید کشیدگی کو روکا جا سکے جو علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے ایران پر حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو دیں گے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے۔ بڑا فضائی حملہ کر کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری سمیت 3 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز 6 بڑے جوہری سائنسدانوں کو شہید کر دیا ہے۔ نیتنز کے جوہری ریاکٹر اور دیگر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیتنز کے جوہری ریاکٹر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے ہیں۔ ایران پر 5 مرحلوں اور 200 لڑاکا طیاروں کے ذریعے کیے گئے حملوں میں تہران کے گنجان رہائشی علاقوں میں کثیر منزلہ عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک ہدف پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹرز بھی تھا۔ ایرانی چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل محمد سلامی، ڈیپٹی کمانڈر غلام علی راشد، ایران کی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی، نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی تہرانچی، عبدالحامد منچوہر، احمد رضا ذوالفقاری اور سید امیر حسین فقیہی شامل ہیں۔ تہران اور تبریز میں عورتوں بچوں سمیت متعدد شہریوں کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ ایرانی چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل محمد سلامی، ڈیپٹی کمانڈر غلام علی راشد، ایران کی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی، نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی تہرانچی، عبدالحامد منوچہر، احمد رضا ذوالفقاری اور سید امیر حسین فقیہی شامل ہیں۔ تہران اور تبریز میں عورتوں اور بچوں سمیت متعدد شہریوں کے بھی شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے۔ بڑا فضائی حملہ کر کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری سمیت 3 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز 6 بڑے جوہری سائنسدان شہید کر دیے ہیں۔ نیتنز کے جوہری ریاکٹر اور دیگر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیتنز کے جوہری ریاکٹر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے صاف دیکھے گئے ہیں۔ ایران پر 5 مرحلوں اور 200 لڑاکا طیاروں کے ذریعے کیے گئے حملوں میں تہران کے گنجان رہائشی علاقوں میں بھی کثیر منزلہ عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک ہدف پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تھا اور اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے ایران کے رہبر آیت اللہ سید علی خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ نصیب کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی تعاون اور منظوری کے بغیر صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں ممکن نہیں تھیں۔ اسرائیل کے مرکزی حامی کے طور پر امریکی اصل مددگار کے طور پر نتائج کا ذمہ دار امریکہ کو سمجھا جائے گا۔ ایرانی حکومت نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لیں گے۔ دنیا کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کی مگر اس کا اختتام ایران کے ہاتھوں لکھا جائے گا۔ صہیونی ناجائز وجود کو اس عمل پر پشیمان کرنے کے لیے ضروری دفاعی، سیاسی اور قانونی اقدامات اٹھانا شروع کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔
ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق چند گھنٹوں میں ایران کی طرف سے 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی جانب آئے ہیں۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے بہت مشکل ہیں۔ اسرائیل شام کی فضائی حدود میں ایرانی ڈرونز کو ناکارہ بنا رہا ہے۔ ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر اسرائیلی ایئر لائنز نے بین گورین ایئرپورٹ سے اپنے تمام طیارے ہٹا لیے ہیں۔ بین گورین ایئرپورٹ طیاروں سے تقریباً خالی ہو گیا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران اور عراق کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ اردن نے بھی اپنی فضائی حدود کو پروازوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق چند گھنٹوں میں ایران کی طرف سے 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی جانب آئے۔ اسرائیلی ترجمان کا کہنا ہے کہ اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے مشکل ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران اور عراق کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئی ہیں، جبکہ اردن نے بھی اپنی فضائی حدود کو پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اور جس طرح دوروں سے خبریں آ رہی تھی کہ امریکہ نے مشرق وسطی میں موجود اپنے اہلکاروں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کا عندیہ دے دیا تھا، اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی پہلے سے اطلاعات تھی، ایران کے رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں، ضروری ہوا تو اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر بام نہیں بنا سکتا، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں۔ دوسری جانب امریکی عہدیدار کا بھی کہنا ہے کہ اب بھی چاہتے ہیں اتوار کو امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان بات چیت ممکن ہو سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی پہلے سے اطلاعات تھیں، ایران کے رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں، ضروری ہوا تو اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کو ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر بام نہیں بنا سکتا، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں گے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کی نیتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ عالمی جوہری ادارے کا کہنا ہے کہ ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نیتنز جوہری تنصیب پر اسرائیلی حملے سے متعلق ایرانی حکام سے رابطے میں ہے۔ نیتنز سائٹ پر تابکاری کی سطح میں کسی قسم کے اضافے کا مشاہدہ نہیں کیا گیا، یہ کہنا ہے عالمی جوہری ادارے IAEA کا۔ ایرانی حکام نے آگاہ کیا ہے کہ وہ شہر میں جوہری پاور پلانٹ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ فردا اصفہان میں بھی جوہری سائٹس اسرائیلی حملے کا نشانہ نہیں بنی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتنز پر حملے کے نتیجے میں اب تک کسی بھی قسم کی ایٹمی آلودگی نہیں ہوئی، تابکاری کا اخراج نہیں ہوا ہے۔ یہ بتانا ہے IAEA کے حوالے سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے۔ ایٹمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کی نیتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کے حملے ناقابل جواز اور قابل مذمت ہیں۔ یہ گھناؤنا اقدام بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ یہ اقدام خطے کے امن اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان ایرانی حکومت اور ان کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے مزید کہنا تھا کہ ایران میں اپنے شہریوں زائرین کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا گیا ہے، جبکہ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کمیونٹی کے افراد زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے ناقابل جواز اور قابل مذمت ہیں۔ یہ گھناؤنا اقدام بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ یہ اقدام خطے کے امن اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایران میں اپنے شہریوں زائرین کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ دنیا بھر سے مذمت سامنے آ رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔
مشرق وسطی کے ممالک کی جانب سے مذمتیں سامنے آ رہی ہیں. پاکستان نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ انتہائی گھناؤنا فعل ہے اسرائیل کا حملہ جو کہ کیا گیا ہے ایران پر. ان کا یہ کہنا تھا خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے, ناقابل جواز اور قابل مذمت ہیں. یہ گھناؤنا اقدام بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف ہے. اسرائیل نے ایران کے خلاف بڑا حملہ کر کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری سمیت 3 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز 6 بڑے جوہری سائنسدانوں کو شہید کر دیا. نیتنز کے جوہری ری ایکٹر اصفہان, تہران, عراق اور تبریز میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. نیتنز کے جوہری ری ایکٹر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے. ایران پر 5 مرحلوں اور بقول اسرائیل کے 200 لڑاکا طیاروں کے ذریعے کیے گئے حملوں میں تہران کے گنجان رہائشی علاقے میں کثیر منزلہ عمارتوں کو پریسیژن اسٹرائک کا نشانہ بنایا گیا. ایک ہدف پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا. ایرانی چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری, پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل محمد سلامی, ڈیپٹی کمانڈر غلام علی راشد, ایران کی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فرید النباسی, نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی تہرانچی, عبدالحامد منوچہر, احمد رضا ذوالفقاری اور سید امیر حسین فقیہی شامل ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے. اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا اسرائیلی حملے ناقابل جواز اور قابل مذمت ہیں. یہ گھناؤنا اقدام بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے. اسرائیلی جارحیت نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. یہ اقدام خطے کے لیے امن اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. پاکستان ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. اور اسحاق ڈار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایران میں اپنے شہریوں زائرین کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا گیا ہے. تہران میں پاکستانی سفارت خانے کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کمیونٹی کے افراد زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں. اسرائیل کی جانب سے بڑا فضائی حملہ کیا گیا ایران کے خلاف. تہران اور اصفہان سمیت ایران کی مختلف جوہری تنصیبات, سپاہ پاسداران کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی قیادت کی رہائش گاہوں پر فضائی حملے کیے گئے. ایران کے اسرائیلی حملوں کے ممکنہ رد عمل پر بات کرتے ہیں ایرانی تجزیہ کار فواز ازادی سے جو تہران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ازادی صاحب, کیا ایران اسرائیلی حملوں کا جواب دے گا؟ Under Article 51 of the UN Charter, if a country is attacked, that country has the right to respond. Iran is going to respond, and Iran's response is going to be quite severe because there is no other choice. If the Israelis think that Iranian response is minimal, they will attack again tonight and tomorrow night. They have been attacking Palestinians for the last 20 months. This is a genocidal regime. They have nuclear weapons. They don't have any ethical standards. Iran was in the middle of negotiations. 5 rounds of negotiations were conducted. The 6th round was supposed to happen in Oman, in Muscat, on Sunday. And 2 days before the negotiations, they attack one side of the country that's negotiating. So Iran's response is going to be quite severe. The hit has been quite extensive. Some military leaders, some Iranian scientists have been martyred. And Iran's response is going to be proportional to the severity of the Israeli attack. Iran may also leave the non-proliferation treaty given the current situation we have. This is what Iranian leaders had said when the Israelis threatened to attack Iran. اہم ترین خبر آپ کو دیں گے. صورتحال یکسر بدل گئی ہے. امریکہ ایران سے مذاکرات کر رہا تھا. امریکہ چاہتا تھا کہ ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے اور ڈیل کر لے. اومان کے توسط سے یہ مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان. ایسے میں بار بار اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی دھمکی دی جا رہی تھی. امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو روکا جا رہا تھا کہ ابھی ہمارے مذاکرات جاری ہیں, ہو سکتا ہے ہماری ڈیل ہو جائے, حملہ نہ کرنا. لیکن گزشتہ 2 روز سے خطے
خطے میں صورتحال بدلتی چلی گئی. باخبر ذرائع نے یہ رپورٹ کیا کہ امریکہ نے اپنے سفارتی عملے کو, اپنے فوجی اہلکاروں کو مختلف بیسز چھوڑنے کا حکم دیا ہے, محفوظ مقامات کی جانب گامزن ہونے کا اندیا دیا ہے, اور یہ اس بات کا اشارہ تھا, مبصرین کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ شاید اسرائیل ایران پر حملہ کر دے, اور اسرائیل نے وہ کر دیا جو کہ خطے کے لیے بدترین ہو سکتا تھا. اسرائیل جو غزہ میں اس وقت حملے کر رہا ہے, نشانہ بنا رہا ہے معصوم عورتوں, بچوں کو, شہریوں کو, عمارتوں کو, اسپتالوں کو, اسکولوں کو, پناہ گاہوں کو, بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اسرائیل جو اس کے علاوہ یمن میں حملے کر رہا ہے, دیگر ملکوں میں حملے, لبنان میں حملے کر رہا ہے, وہ اسرائیل اب چڑھ دوڑا ہے ایران پر. ایران پر گزشتہ رات حملے کیے گئے, پریسیجن سٹرائکس کی گئیں, شہروں میں واقع بڑی عمارتوں کو مخصوص نشانہ بنا کر, ہدف بنا کر نشانہ بنایا گیا, جس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا. یہی نہیں کیا گیا بلکہ جو جوہری فیسلٹیز ہیں, تنصیبات ہیں ایران کی, انہیں نشانہ بنایا گیا ہے. جوہری ری ایکٹر اصفہان, تہران, عراق اور تبریز میں یہاں نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ نیتنز کا جو جوہری ری ایکٹر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے, جس سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے ہیں. دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ, بہت شکریہ. کیا کہیں گی آپ, ایران کی جانب سے بھی اس پر جوابی کارروائی کی گئی ہے, 100 ڈرونز بھیجے گئے ہیں, اور اگر بات کریں تو باقی ملکوں کی جانب سے بھی اس پر مذمتیں کی جا رہی ہیں, تو آپ کیا کہیں گی اس پر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران پہ یہ جو حملہ ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے افسوسناک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے. جو ایٹمی تنصیب کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ اس سے جو بھی ایٹمی مواد خارج ہوا ہے وہ نہ صرف علاقے کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس پہ امپیکٹ کرے گا, لیکن اس کا ریڈیشن فال آؤٹ بہت زیادہ اور بڑے عرصے تک لوگوں پہ امپیکٹ کرے گا. اس پہ ابھی تک نہ اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی بات آئی ہے, نہ ہی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی طرف سے, سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں یا اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اسرائیل نے ننتاز فیسلٹی کے اوپر کیا. ننتاز ایک یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی جس میں تقریباً 1000 سے زائد انریچمنٹ جو ہے فیول راڈز ہیں, اور اس سے ظاہر ہے جو ریڈیشن فال آؤٹ ہے اس کا ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایک ملٹری ٹارگیٹنگ کی گئی ہے, ڈائریکٹلی ناٹ آن پیسو سسٹمز بٹ آن ایکٹیو سسٹمز کسی بھی نیوکلیر فیسلٹی کی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ابھی ظاہر ہے جو ایران کی طرف سے رد عمل آیا ہے وہ شروعات ہے. ایران اگر اس جنگ کو تول دیتا ہے تو یقینی طور کے اوپر ایران اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ واپس نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ سکے. اچھا ماریہ صاحبہ, جو صورتحال ہم نے کل دیکھی, لیک کیے گئے کچھ ڈاکیومنٹس, جس کے بارے میں پرسوں ایران کا دعویٰ تھا کہ اسرائیل سے انہوں نے کچھ حساس ڈاکیومنٹس حاصل کیے ہیں جنہیں لیک کیا جائے گا. اس میں انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں ان لیک ڈاکیومنٹس میں. جو رافیل گروسی ہیں جو کہ IAEA کے سربراہ ہیں, ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ تعاون کر رہے ہیں, اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. آج حملہ ہوتا ہے, پریسیجن سٹرائکس ہوتی ہیں, تمام فیسلٹیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے, تو IAEA جو ایک بین الاقوامی ایجنسی ہے جنہیں فیسلٹیز تک ایکسس دیا جاتا ہے, خود ایران کی جانب سے ان فیسلٹیز کا دورہ کرایا گیا IAEA کو, تاکہ بتایا جا سکے کہ ہمارا جوہری پروگرام محفوظ ہے اور پرامن ہے. کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے یہ الزامات؟ دیکھیں, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے, کیونکہ اگر بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ اگر بین الاقوامی کے اعتماد کو بحال نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک عسکری کارروائی میں تبدیل ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے, تو ظاہر ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے لیے نہ صرف انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو اس کا جواب دینا چاہیے, لیکن اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے روس پہ یہ الزام لگائے گئے تھے کہ شاید انہوں نے اٹیک کیا. روس نے اس کے مقابلے میں کہا کہ یہ نیٹو نے اٹیک کیے, لیکن اس وقت پیسو سسٹمز کے اوپر, جب یورپ کی بات آئی تو آپ نے پیسو سسٹمز کے اوپر کیا, یعنی کہ جو پچھلے جو ان کے سسٹمز ہوتے ہیں جو توانائی پر جاتے ہیں, جیسے فوکوشیما میں جو وہ ری ایکٹرز ہیں ان پہ اٹیک کیا گیا, یعنی کہ ڈائریکٹ ری ایکٹر کو اٹیک نہیں کیا گیا, یعنی کہ اس کی یورینیم کور کو بچایا گیا. یہاں انہوں نے یورینیم
یورینیم کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے, ننتاز فیسلٹی کے اوپر اٹیک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سے زیادہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں افیکٹ ہوں گے, اور اس کے علاوہ افغانستان, اور اس سے بھی بڑھ کے بین الاقوامی ذمہ داری ہے کہ آج آپ ایٹمی تنصیبات کے اوپر وہی حملے کر رہے ہیں جو آپ نے ہیروشیما ناگاساکی میں کیے ہیں, اور اس کے بعد اس کو آپ ایک کنونشنل وار کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ مستقبل کے اندر اگر آپ کوئی بھی کسی بھی ایٹمی تنصیب کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ جائز ہے, اور اگر یہ جائز ہے تو یہ آپ کس قسم کی روش رکھ رہے ہیں. اگر یہ روش جو ہے جوہری طور کے اوپر ایکسیپٹیبل ہے تو پھر جو ہے بیس آف نیوکلیئر ڈیٹرنس, بیس کی کوئی چیز قابل قبول ہے یا نہیں ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ہل جاتی ہے. اسرائیل نے اس سے پہلے اوریسا کے اندر بھی حملہ کیا تھا جو عراق کے اندر ایک ایٹمی تنصیب تھی, لیکن اس کے اندر نیوکلیئر کور نہیں تھی اس وقت, وہ ریئیکٹرز جو ہیں فعال نہیں تھے. یہ ریئیکٹرز فعال بھی تھے اور یہ کام بھی کر رہے تھے. تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, ایک بہت بڑی بات ہے. اور اگر یہ بات واضح کر دیتا ہے ایران کہ یہ کہ جو سربراہ تھے وہ اس کے اندر تعاون کر رہے تھے, تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان تمام ممالک کے لیے جو اس وقت آئی اے ای اے کو رسائی دے رہے ہیں اور آئی اے ای اے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اپنی ایٹمی تنصیبات کو محفوظ کرنے کے لیے. ماریہ سلطان صاحبہ, آپ کہیے گا کہ کب تک ایران کی جانب سے بھرپور رسپانس دیا جائے گا, کتنی شدت سے دیا جائے گا جواب, کیونکہ ابھی بھی ایران کی جانب سے 100 جو ڈرونز ہیں وہ داغے گئے ہیں, کیونکہ ایران کو حق دفاع کا حق حاصل ہے, کیونکہ بہت سی ریڈ لائن کراس کر چکا ہے اسرائیل. اب دیکھیں, ایران کے اوپر اس وقت اسرائیل حملہ کر چکا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق آرٹیکل 51 کے مطابق ایران کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اسرائیل پہ حملہ کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے 3 طرح سے دفاعی اعتبار سے کمزور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایران کے اوپر سینکشنز لگتی نہیں ہیں, اسے ایران کی جو فضائی طاقت ہے وہ مطلب اس وقت موجود ہی نہیں ہے. مطلب اس پہ سینکشنز کی وجہ سے ایویشن انڈسٹری جو ہے بہت سارے لاسز بھی کر چکی ہے, اور وہ اتنی فعال نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی ایئر کیپیسٹی ہے اس کا جواب دے سکے, یا اس کے جو ساتھی ہیں جیسے برطانیہ, امریکہ, ان کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کھڑے ہو سکے. اس لیے اس کے پاس جو آپشنز ہیں اس میں ایک یہ ڈرونز کی تھی, اور اگر یہ ڈرون اٹیک جاری رکھتے ہیں اور مسلسل جاری رکھتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا, سائیکولوجیکل بھی, ملیٹریلی بھی, اور جو ہے نتنیاہو پہ انٹرنل پریشر بھی آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کیونکہ نیچے لو لیول انٹینسٹی اٹیکس ہوتے ہیں لیکن ان کا امپیکٹ ہائی ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسپانس چیلنج رہے گا کہ اسرائیل اس کے مقابلے میں دوسرا اٹیک کیا کرے. دوسرا یہ کہ ان کے پاس جو دوسری کیپیسٹی ہے وہ ان کی میسل فورس کی ہے. اگر یہ میسل فورس اپنی ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی وہ اسرائیل کے اندر وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اور تھرڈ ہے ان کی نیول آپشن, کہ اگر وہ نیول آپشن کے اندر جو ہے جو سمندری راہداری ہے اس کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں ملٹری ٹارگٹس کو, لیکن اس صورت میں کانفلکٹ ایکسپینڈ کرے گا اور وہ تمام ممالک جو اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ایران کو دوسری سائڈ کے اوپر لے جائیں گے, بیکاز جو اٹیک کیا گیا ہے وہ بڑا اسپیسیفک ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ان کی غیر روایتی لینڈ فورسز ہیں ایران کی, ان کو اگر ایران استعمال کرتا ہے غیر روایتی خطرات کے اندر اضافہ کرنے میں. لیکن ایران تھوڑا سا کمزور ہے اس وقت, کیونکہ پہلے ایران کے پاس علاقائی طور کے اوپر جو ہے سیریا موجود تھا, لیبنان موجود تھا. اس وقت ایران کے پاس علاقائی اتحاد میں صرف عراق موجود ہے اور شاید عمان. باقی تمام ممالک جو ہیں وہ اس کے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں, کیونکہ پہلے ہندوستان ان کا دفاعی پارٹنر تھے لیکن اب ہندوستان عسکری طور کے اوپر اسرائیل کا دفاعی پارٹنر ہے. سو انڈیا اسرائیل جو نیکسس